لاہور سے راولپنڈی جانے والی ٹرین حادثے کا شکار کالا شاہ کاکو کے قریب اسلام آباد ایکسپریس کی 6 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ حادثے میں 25 افراد زخمی، جائے حادثہ پر امدادی کام جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹرین حادثے پر اظہار افسوس، امدادی کام تیز کرنے کی ہدایت۔ امریکہ سے پاکستانی تجارت کے لیے بڑا ریلیف، ٹیرف میں 10% کمی 29% سے کم کر کے 19% کر دیا۔ بھارت پر 25% ٹیرف عائد، پاکستان کو خطے میں سب سے زیادہ رعایت ملی۔ بنگلہ دیش، سری لنکا اور ویتنام پر 20% ٹیکس عائد۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے دیگر ممالک پر لگائے ٹیرف کی تفصیل جاری کر دی۔ افغانستان، جاپان، ترکی اور اسرائیل پر 15% محصولات کا نفاذ۔ شام 41%، میانمار 40%، سوئٹزرلینڈ 39% ٹیرف دیں گے۔ جنوبی افریقہ 30%، تھائی لینڈ 19% اور برطانیہ پر 10% ٹیرف عائد۔ کینیڈا سے ناراض ٹرمپ نے اس پر 35% ٹیکس عائد کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ پاک امریکہ تجارتی معاہدے پر اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ پاک امریکہ تجارتی معاہدہ دونوں ممالک کے باہمی شراکت میں موجودہ امریکی انتظامیہ کی کلیدی کامیابی کا غماز ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق موجودہ ٹیرف سے امریکی منڈی میں پاکستانی برآمدات بڑھانے کے لیے وسیع امکانات ہیں۔ امریکی ٹیرف کا مثبت اثر، پاکستان اسٹاک مارکیٹ کا ایک اور تاریخ ساز کاروباری ہفتہ، 1,41,000 کا نیا سنگ میل بھی عبور۔ اس ہفتے 1828 پوائنٹس کا بڑا اضافہ ریکارڈ۔ 100 انڈیکس 1,41,035 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ سرمایہ کاروں نے 218 ارب روپے منافع کمایا۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن $60 ارب پر پہنچ گئی۔ 2 ارب 80 کروڑ شیئرز کے سودے 179 ارب روپے میں طے پائے۔ صدر ٹرمپ کے ٹیرف نے دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایشیا میں جاپان، بھارت، ہانگ کانگ اور چین کی اسٹاک مارکیٹس میں شدید بندی۔ جاپانی حصص بازار میں 270 پوائنٹس، ممبئی اسٹاک مارکیٹ میں 203 پوائنٹس کم ہو گئے۔ یورپین اسٹاک مارکیٹس ریڈ زون سے باہر نہ آ سکیں۔ جرمنی کے ڈیکس انڈیکس میں 650 پوائنٹس کی مندی ریکارڈ۔ امریکہ کے وال اسٹریٹ جرنل میں مندی کے ڈیرے۔ ڈاؤ جونز انڈیکس میں 610 اور نیسڈیک انڈیکس میں 402 پوائنٹس کی کمی آئی۔ پاک چین تعلقات خطے میں استحکام کے ضامن ہیں۔ دونوں ملکوں کی افواج برادر افواج ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا GHQ میں چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے 98ویں یوم تاسیس کے موقع پر خطاب۔ کہا پاک چین شراکت داری مشترکہ اسٹریٹجک مفادات کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ چینی سفیر جیانگ زیڈونگ کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ISPR کے مطابق چینی سفیر نے آرمی چیف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی افواج کا کردار اہم ہے۔ آپریشن مہادیو سے متعلق کوئی بھی بھارتی دعویٰ پاکستان کے لیے اہمیت نہیں رکھتا۔ بھارت آپریشن مہادیو کے نام پر معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی پریس بریفنگ، کہا کیا یہ محض اتفاق ہے کہ پہلگام حملے کے مبینہ مجرم لوک سبھا کی بحث کے آغاز پر ہی مارے گئے؟ بھارتی رہنماؤں کے سنتاس معاہدے پر بیانات کو مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے لیکن کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کو پہلگام واقعے کی تحقیقات میں مدد کی پیشکش کی تھی۔ بھارت نے پاکستان کی پیشکش مسترد کی اور جارحیت کا راستہ چنا۔ افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا مؤثر جواب دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کل 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اعلیٰ سطح کا وفد بھی ساتھ ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی صدر اپنے قیام کے دوران صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں کریں گے۔ وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوں گے۔ مسعود پزشکیان کا بطور ایرانی صدر پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا۔ ایرانی صدر دورے کا آغاز لاہور سے کریں گے، جہاں وہ مزار اقبال پر حاضری دیں گے۔ ہائیبرڈ نظام ملک سے اپوزیشن کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو سزاؤں کی مذمت کرتے ہیں۔
تحریک تحفظ آئین کے تحت اے پی سی کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا ملک کی تمام سیاسی جماعتوں میں گرینڈ مذاکرات ہونے چاہیے، آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن ہونا چاہیے۔ آج ملک میں کوئی طبقہ مطمئن نہیں، تنخواہ دار طبقے کا گزارا مشکل اور غربت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ملک کو نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے۔ اے پی سی کا سچائی اور مفاہمتی کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا اے پی سی پر رد عمل، کہتے ہیں اپوزیشن والے صرف تنقید برائے تنقید کرتے ہیں، یہ عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے، ان سے ملک کی ترقی ہضم نہیں ہو پا رہی۔ بانی پی ٹی آئی کے دور میں دوست ملکوں سے تعلقات خراب کیے گئے، تحریک انصاف والے شرطیں لگاتے تھے کہ ملک کب ڈیفالٹ کرے گا، حکومت نے ملک کو درست معاشی سمت میں گامزن کر دیا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر کا خاندان ریل اسٹیٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ ایران کے صدر کل سے پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ جب بھی کسی ملک کا سربراہ پاکستان آتا ہے یہ لوگ دورہ سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرگودا میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 9 مئی کو جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ گرفتار ملزم اسماعیل کو 25 سال قید کی سزا سنا دی۔ احمد بچر، رانا بلال، احمد چٹھا سمیت تمام 50 ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ ملزمان پر 9 مئی کو جوڈیشل کمپلیکس حملے میں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کے الزامات ثابت ہوئے۔ اے ٹی سی کے جج محمد نعیم شیخ نے مقدمے کا فیصلہ سنایا۔ راولپنڈی میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف 26 نومبر کے درج مقدمے میں عدم پیشی کا معاملہ۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے تحریک انصاف کے 18 رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ انسداد دہشت گردی عدالت فیصل آباد نے 9 مئی کے 3 مختلف مقدمات میں فیصلہ سناتے ہوئے عمر ایوب اور شبلی فراز سمیت 196 ملزمان کو سزائیں سنائی تھیں۔ ہم 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور آئندہ بھی کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ 9 مئی کی آڑ میں آپ ایک پارٹی کو سزا نہ دیں، پورے سسٹم کو ڈیریل نہ کریں، سیاسی نظام کو ختم نہ کریں۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کا ایکس پر پیغام لکھا۔ بانی کے بچوں قاسم اور سلیمان نے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں اپنے ویزوں کے لیے درخواست دی تھی۔ پاکستانی سفیر نے بتایا کہ وہ اسلام آباد میں وزارت داخلہ سے منظوری کے منتظر ہیں۔ سفارتی ذرائع نے ویزا درخواست کی تردید کر دی۔ حکومت اور جماعت اسلامی بلوچستان کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی قائم کی جائے گی جس میں حکومت اور جماعت اسلامی کے نمائندے شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں امن کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ وزیر اعظم بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہیں۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی نیوز کانفرنس کہا شہریوں کو بسوں سے نکال کر قتل کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ مولانا ہدایت الرحمان نے کہا کہ سیاسی لوگ ہیں اور مسائل کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ عدالتی افسران پر دباؤ سے بچاؤ کے لیے اعلیٰ عدالتوں کو ہدایات جاری۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی خیبر پختونخوا بار کے وفد سے ملاقات۔ جاری اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس نے وکلا وفد کو عدالتی اصلاحات پر آگاہ کیا۔ اجلاس میں جبری گمشدگیوں پر کمیٹی کے قیام کا فیصلہ، ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹس کے قیام کا فیصلہ اور فوری انصاف کی یقین دہانی۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ مالی مسائل کے شکار سائلین کو ریاستی خرچ پر وکیل فراہم کیے جائیں گے۔ چیف جسٹس کی پسماندہ علاقوں میں انفراسٹرکچر ڈیجیٹل سہولیات کی کمی پر تشویش۔ صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے یو اے کے سفیر کی ملاقات۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ نے حماد عبید ابراہیم سالم الزعابی کا خیر مقدم کیا۔ پاکستان اور یو اے کے مابین تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے پر اتفاق۔ دونوں ممالک کے برادرانہ باہمی تعلقات، اقتصادی شراکت داری، تعلیم، سائنس اور پائیدار ترقی میں دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ امارات کی قیادت اور عوام کے لیے پاکستانی قیادت اور عوام کی طرف سے نیک تمناؤں کا اظہار۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے بھارت کے خلاف جنگ میں ہمارے میڈیا نے اہم کردار ادا کیا۔ مارکہ حق کے دوران پاکستانی اور بھارتی میڈیا بھی آمنے سامنے تھے۔ بڑے بڑے بھارتی صحافیوں نے مارکہ حق کے دوران
اپنی حکومت کا جھوٹا بیانیہ آگے بڑھایا، جبکہ پاکستانی صحافیوں نے سچ کا بیانیہ آگے بڑھایا، جس کی ہر جگہ اب بھی تحسین کی جا رہی ہے۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان اور دیگر علاقوں کو ڈس انفارمیشن سے بچانا ہوگا۔ صحافیوں نے آزادی صحافت اور جمہوریت کے لیے تحریکیں چلائیں۔ شہید بے نظیر بھٹو صحافیوں کی تحریک میں ان کے ساتھ کھڑی رہیں۔ کراچی اور اسلام آباد سمیت ملک بھر میں چینی کا بحران ختم نہ ہو سکا۔ بلیک مارکیٹ عروج پر پہنچ گئی، دکاندار منہ مانگے دام وصول کرنے لگے۔ پشاور میں چینی کی قیمت 200 روپے سے بڑھ کر 210 روپے کلو ہو گئی۔ لاہور میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن، ضلع انتظامیہ کی کارروائیاں، نیک نامے کی خلاف ورزی پر 36 کارروائیاں، 65,000 جرمانے، 20 مقدمات کا اندراج، 4 املاک کو سربے مہر کیا گیا۔ چینی کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، قائمہ کمیٹی برائے فوڈ سیکیورٹی کا اجلاس، چینی مہنگی کرنے کا معاملہ آئندہ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل کرنے کا فیصلہ، گدھے کے گوشت کی مقامی فروخت کنٹرول کرنے کے لیے وفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ، وزارت فوڈ سیکیورٹی کا رشقی اکنامک زون میں گدھے کے گوشت کی فیکٹری کا NOC کینسل کرنے کی ہدایت۔